جن کے فیضان کرم سے دل منور ہو گئے، رحمتوں کی انتہا ہے آمد خیر الورا، خیر الورا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آمد خیر الورا میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ گھڑی آ گئی جس کا انتظار تھا، وہ صبح طلوع ہوئی کہ جس کی نوید بہار تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ ہستی تشریف لے آئے جن کے آنے سے ظلمت مٹی، روشنی چھٹی اور گمراہی ہٹ گئی اور ہدایت پھیلی۔ سبحان اللہ۔ فضائیں مہک اٹھیں، کلیاں چہک اٹھیں، دل مسکرا اٹھے، ارمان جاگ اٹھے، رحمت آ گئی، برکت آ گئی، نعمت آ گئی، دولت محبت آ گئی۔ وہ آئے تو بے قراروں کو قرار مل گیا، وہ آئے تو غم زدوں کو سہارا ملا، وہ آئے تو بھٹکے ہوں کو کنارہ ملا، وہ آئے تو ٹوٹے دلوں کو دوبارہ جینے کا اشارہ ملا۔ وہ جن کا ذکر دلوں کی بہار، جن کا عشق ایمان کا وقار، جن کی غلامی زندگی کا افتخار، جن کی شفاعت آخرت کا سہارا۔ آج زبان پر ایک ہی نعرہ ہے، دل میں ایک ہی ترانہ ہے، ہر عاشق کی ایک ہی صدا ہے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ مبارک مبارک حضور آ گئے، مبارک مبارک حضور آ گئے ہیں، مبارک مبارک حضور آ گئے ہیں۔ نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے، نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے، مبارک مبارک حضور آ گئے ہیں، مبارک مبارک حضور آ گئے ہیں۔ رحمت بن کر آ گئے، نعمت بن کر آ گئے، کائنات کی قسمت سنوارنے، انسانیت کی عزت بڑھانے اور اپنے غلاموں کو محبت کا راستہ دکھانے میرے حضور آگے۔ آئیے دلوں کو محبت سے سجائیں، زبانوں کو درود پاک سے مہکائیں اور عقیدت سے پکاریں، مرحبا مرحبا، خوش آمدید یا رسول اللہ، خوش آمدید یا رسول اللہ، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ سبحان اللہ۔ سلمان بھائی انشاءاللہ پڑھیں گے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ آقا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، حضور آ رہے ہیں، سرور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، سرور آ رہے ہیں۔ آقا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، سنو مومنو مل کے خوشیاں مناؤ، سنو مومنو مل کے خوشیاں مناؤ، حضور آ رہے ہیں، سرور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، سرور آ رہے ہیں۔ آقا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، آقا مرحبا،
اہلا وسہلا مرحبا. سبحان اللہ. انشاءاللہ آج ہم حضور آ گئے اس ٹاپک پر مدنی چینل کے ناظرین بات کریں گے. پیارے پیارے مبلغین کی آپ زیارت بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا, کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ, اور آج تو قصیدے پڑھیں گے اپنے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے. آج بات کریں گے حضور کے میلاد کی, آج بات کریں گے قرآن کی ان آیات کی جن میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے. آج بات کریں گے صحابہ کرام کی ان باتوں کی, صحابہ کرام کی اپنے اسلاف کو یاد کریں گے کہ جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشیاں منائی ہیں, میرے حضور کا میلاد منایا ہے. تو پھر کیوں نہ ہم کہیں حضور آ گئے, حضور آ گئے. جب حضور آ گئے اب دلوں کو سرور بھی آ گیا, اب چین آ گیا, اب قرار آ گیا, راحت مل گئی, چین مل گیا, قرار مل گیا, اس لیے کہ آمنہ کے لال تشریف لے آئے ہیں. سبحان اللہ. تمام عاشقان رسول کو مبارک ہو کہ میرے حضور آ گئے, میرے حضور آ گئے. سبحان اللہ. نصیب جم کے فرشیوں کے, نصیب جم کے فرشیوں کے, کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن, وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. زمان بدلا ہے, رت بھی بدلی, فلک چھائی ہوئی ہے بدلی. تمام جنگل ہرے ہیں, جل تھل ہرے چمن لہلہا رہے ہیں. وجب میں آج ڈالیاں کیوں, یہ رقص پلتوں کو کیوں ہے شاہد بہار آئی. یہ مجھے لائی کہ حق کے محبوب آ رہے ہیں. زمان بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جن کی گا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں. آئے سرکار آئے, آئے میرے سردار آئے, آئے سرکار آئے, آئے میرے سردار آئے. زمین کی کھیتی ہری بھری ہے, دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے, گلی گلی ہے. آئے سرکار آئے, آئے میرے دلدار آئے, آئے سرکار آئے, آئے میرے رجپال آئے. خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے. خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے. شفیع بھی ہے, امین بھی ہے, مطاع بھی ہے, قسیم بھی ہے. آئے سرکار آئے, آئے میرے سردار آئے, آئے سرکار آئے, آئے میرے سردار آئے. انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آئیے اب بڑھتے ہیں پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آمد خیر الورا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ
تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اور ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں اے محمد یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے۔ اے حبیب تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ کسی بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ فرمایا گیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اس سے رہائی پانے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب موت ناگزیر ہے تو بستر پر مر جانے سے راہ خدا میں جان دینا بہتر ہے کہ یہ سعادت آخرت کی کامیابی کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا اور ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے۔ اے حبیب تم فرما دو کہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ کسی بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ یہاں سے منافقین کا بیان ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے، جیسے مال میں فراوانی آ جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، پیداوار زیادہ ہو جائے، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے، جیسے قحط پڑ جائے یا کوئی اور مصیبت آ جائے، تو کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے، جب سے آپ آئے ہیں ایسی ہی سختیاں پیش آ رہی ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے فرما دو کہ رزق میں کمی بیشی، قحط یا خوشحالی، رنج یا راحت، فتح یا شکست، سب حقیقت میں اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے۔ یعنی ہر راحت و مصیبت اللہ کے ارادے سے آتی ہے، ہاں ہم اس کے اسباب مہیا کر لیتے ہیں۔ نیز یہ بات بھی یاد رہے کہ نیکی راحت کا ذریعہ ہے اور گناہ مصیبت کا سبب ہے۔ اللہ پاک ہمیں گناہ و نافرمانی سے بچنے اور نیکیاں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین فیضیاب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم ٹاپک کی طرف بھی آئیں گے، ٹاپک بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے۔ حضور آ گئے، انشاءاللہ حضور کے میلاد کی باتیں بھی کریں گے۔ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، چاروں طرف نور چھایا چھایا، آقا کا میلاد آیا آیا، چاروں طرف نور چھایا چھایا، آقا کا میلاد آیا
آیا اللہ 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 شمس و قمر اور تارے تارے کیوں نہ گو خوش آج سارے سارے شمس و قمر اور تارے تارے کیوں نہ گو خوش آج سارے ان سے ہی تو نور پایا پایا آقا کا میلاد آیا ہاں ان سے ہی تو نور پایا پایا آقا کا میلاد آیا بولو اللہ 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 خوشیاں مناتے ہیں وہی دھومیں مچاتے ہیں وہی خوشیاں مناتے ہیں وہی دھومیں مچاتے ہیں وہی جن پر ہوا ان کا سایہ سایہ آقا کا میلاد آیا بولو اللہ 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 جو آج محفل میں آئے سیدھا مدینے کو جائے جو آج محفل میں آئے سیدھا مدینے کو جائے سب پر کرم ہو خدایا خدایا آقا کا میلاد آیا ہاں سب پر کرم ہو خدایا خدایا آقا کا میلاد آیا بولو اللہ 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 غوث الورا اور دادا نے میرے رضا اور خواجہ نے غوث الورا اور دادا نے میرے رضا اور خواجہ نے سب نے ہی دل یہ منایا آقا کا میلاد آیا ہاں سب نے ہی دل یہ منایا آقا کا میلاد آیا بولو اللہ 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 ہے شاد ہر ایک مسلمان کرتا ہے گھر گھر چراغ ہے شاد ہر ایک مسلمان کرتا ہے گھر گھر چراغ گلیوں کو بھی جگمگایا آقا کا میلاد آیا بولو اللہ 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 کر اے عبید کی مدحت تجھ پر خدا کی ہو رحمت تو نے مقدر یہ پایا آقا کا میلاد آیا بولو اللہ 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 اللہ
علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے، کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی۔ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا میں مسلمان وللہ الحمد آقا کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اور یہ آج سے یہ سلسلہ نہیں ہے حضور کا میلاد منانا، حضور کے میلاد کی خوشی منانا، یہ آج سے نہیں ہے، یوں کہیں کہ 15 صدیوں سے بھی یہ سرکار کا آنے کا ذکر منایا جا رہا، حضور کے آنے کی خوشی منائی جا رہی۔ بلکہ اگر میں یہ بات بھی کروں، حضور ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، حضور کے آنے سے پہلے ہی انبیاء کی زبانوں پر ترانے میرے حضور کے جاری تھے۔ کیا کہیں گے خالد بھائی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے؟ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد عالی شان وہ ایک عظیم عنوان ہے تاریخ کا، جی۔ اور یوں سمجھیں کہ کائنات کا وہ عظیم اور ذیشان عنوان ہے جی کہ وجود کائنات سے پہلے جن کو خصوصی طور پر رب العالمین جل وعلا نے دنیا میں بھیج کر اس دنیا کو سجانا تھا، ان کا مجمع فرما کر رب العالمین جل وعلا نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بیان فرمایا۔ اور میلاد دراصل جو ہے وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کا تو نام ہے، اور رب العالمین جل وعلا جب خود ذکر فرمانے والا ہو اور گروہ انبیاء اس ذکر کے سننے والے ہوں، تو علماء نے اس ساری منظر کشی کو یوں بھی بیان فرمایا کہ گویا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیان یہ سنت الہیہ ہے، اور اس کا سماع، اس بیان کو سننا یہ سنت انبیاء ہے۔ جی۔ اور پھر جس طرح آپ نے بھی ابھی ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے رتبے کے خطبے تو گروہ انبیاء خود پڑھتے چلے آئے ہیں، اور اپنی اپنی قوموں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں دیتے چلے آئے ہیں۔ تو یوں نبی کریم علیہ السلام کا میلاد پڑھنا یا بیان کرنا جی یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیشہ پاکیزہ لوگوں میں رکھا ہے، سبحان اللہ، کہ پاکیزہ ہستیاں نبی کریم علیہ السلام کے ذکر سے لذت بھی حاصل کرتی ہیں، برکت بھی حاصل کرتی ہیں، اور اپنے بعد والوں کو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کی تلقین بھی کرتی ہیں۔ اور یہ مستفاد ہے اسی آیت مبارکہ سے جس میں رب العالمین جل وعلا نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ گروہ انبیاء سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں، جی، اور ان کا تشریف لانا اتنی شان والا ہے کہ باقی بھی سب کی نبوت اور رسالت اپنی جگہ ہے، جی، لیکن ابھی مصدق کا آنا باقی ہے۔ واہ، رسالت اور نبوت تو عطا فرمائی گئی ہے، ان کی زبانوں پر علم و حکمت کے چشمے بھی جاری ہے، رب العالمین نے کتاب سے بھی انہیں سرفراز فرما دیا، لیکن وہ ساری کی ساری حکمتیں درست ہے، وہ ساری کی ساری جو رسالت کا رب العالمین نے انہیں منصب عطا فرمایا ہے وہ سچی رسالت کا منصب ہے۔ اس کی تصدیق کب ہوگی؟ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام مصدق کی شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور یہ مہر ثبت فرما دیں گے کہ میرے آنے کے اپنی قوموں سے جتنے لوگ وعدے کرتے رہے ہیں ان سب کی رسالت سچی ہی تھی، اور اب میرے بعد جو لوگ آئیں گے اور اپنی نبوت کے سورج کو چمکانے کی کوشش کریں گے وہ سارے جھوٹے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پہلے والے سچے جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا، اور نبی پاک علیہ السلام جن کے مصدق ہوئے، اور یہ ایسے مصدق کہ خود تشریف لا کر پچھلوں کی تصدیق کر دی، اور آئندہ کوئی ایسا اعلان کرے ان کی تکذیب بھی فرما دی۔ جب یہ آیت کریمہ علماء نے بیان فرمائی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ متقی ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ
نبی کریم علیہ السلام پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جی اور جو نبی پاک علیہ السلام سے پہلے نازل ہوا جی کسی بھی نبی پر رب نے نازل فرمایا ہو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے متبعین کا ایک شیوا رہا کہ وہ اپنے اپنے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھا کرتے تھے. لیکن ہم بطور مسلمان پچھلی جتنی آسمانی کتابیں آئی سب کے منزل من اللہ ہونے کا یقین رکھتے ہیں. بے شک. ہاں اللہ تبارک و تعالی نے نازل ضرور فرمائی, بعد میں اس امت کے لوگوں نے یا جن کو وہ کتاب ملی تھی انہوں نے اس کتاب کو اس کی اصلی حالت میں رہنے دیا یا نہیں رہنے دیا, یہ جدا گانا بات ہے. لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ایمان لانے والوں کو رب العالمین جل وعلا یوں ارشاد فرما رہا ہے کہ متقین وہ ہیں یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, وہ جو آپ پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں جی اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں. مفسرین نے فرمایا کوئی پیغمبر نہ آئے گا نہ اترے گی کتاب, گلشن پیغمبری کا آخری ہے یہ گلاب, تو ہے خورشید رسالت پیارے, چھپ گئے تیری ضیا میں تارے, انبیاء اور ہیں سب مہ پارے, تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں. فرمایا جو پہلے آنے تھے اور آ چکے تھے جن کی تصدیق مصدق انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی, فرمایا جن کی تصدیق انہوں نے فرما دی وہ تو سچ ہے. لیکن اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس آیت میں متقین کے اوصاف میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ وہ آپ پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں. مفسرین نے فرمایا حضور کے بعد کسی چیز کے اترنے کا رب العالمین نے ذکر ہی نہیں کیا. اللہ اکبر. فرمایا یہ اسی لیے تھا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تاجدار انبیاء تو ہے ہی, خاتم الانبیاء ہونے کا بھی تاج سر پر سجائے پیدا ہوا. ان کے بعد کچھ نہیں آئے گا آسمان سے, وہی اترنے کا سلسلہ منقطع ہو چکا. تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی, تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی, ہمیشہ اب تیری باری ہے بارہویں تاریخ, پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی, پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی. یا رسول اللہ صلی علیہ سرکار آئے, میرے دلدار آئے, سرکار آئے, میرے دلدار آئے, پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی. صحابہ رحمت باری ہے بارہویں تاریخ, کرم کا چشمہ جاری ہے بارہویں تاریخ, صحابہ رحمت باری ہے بارہویں تاریخ, کرم کا چشمہ جاری ہے بارہویں تاریخ, کرم کا چشمہ جاری ہے بارہویں تاریخ. پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی, پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی. یا رسول اللہ صلی علیہ, یا حبیب اللہ صلی علیہ, آئے سرکار آئے, میرے دلدار آئے, آئے سرکار آئے, میرے دلدار آئے, پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی, پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی. حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, خاتم النبیین بن کر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانیں اور عظمتیں سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ جو ہے وہ بڑھا رہی ہیں. حضور نے خود فرمایا ہے اپنے بارے میں انا العاقب, حضور نے فرمایا میں عاقب ہوں. عاقب وہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے.
تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے کتنا کرم فرمایا ہے کہ ہمیں اپنے اس محبوب کا امتی بنایا ہے کہ قیامت تک آنے والے اب حضور کا ہی امتی بننے کا شرف پائیں گے. واہ. اللہ کے سچے محبوب ہیں. نوح علیہ السلام کے زمانے میں، آدم علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. نوح علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. اور اب قیامت تک ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نبی تو سائی میں سے بھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب سے عظیم و بالا. نبی تو سائی میں سے بھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب سے عظیم و بالا. مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لایا کمال لایا. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، آلا کی آمد مرحبا، بالا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، ماوا کی آمد مرحبا، زیشا کی آمد مرحبا. مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لایا کمال لایا. مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لایا آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم. یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر کے اکملت لکم. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو اپنی شان بیان فرمائی ہیں اس پر 52 حدیثیں ہیں. شاہ صاحب یہ ماہنامہ فیضان مدینہ کا خصوصی شمارہ ہے، سیرت خاتم النبیین نمبر. اس کے اندر اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ارشاد موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقامات پر اپنے ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے. آپ آئے ہیں اور خاتم النبیین بن کے آئے ہیں. اور شیخ صاحب اس کے بعد ہمیں شعر یہی سنائیں گے کہ تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، ہمیشہ اب تیری باری ہے 12ویں تاریخ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں. اور حضور نے لا نبی بعدی کہہ کے سارے معنی کے اندر جو بھی تعویل ہو سکتی تھی، جو بھی مفہوم آ سکتا تھا، سب کا خاتمہ کر کے معاملے کو صاف کر دیا. لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی نہ بروزی نہ یہ نہ وہ، مطلب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. ذلی یا بروزی، اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی. ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی. ایک اور حدیث پاک شاہ پیش کرتا ہوں. حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا فخرا، میں اللہ کا آخر نبی ہوں اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے. واہ واہ، صدقے جاؤں. ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. حضور نے فرمایا نبیوں میں آخری نبی میں ہوں اور آخری امت تم ہو. جی شاہ صاحب آپ دیکھیں مزیداری والی بات، حضور کا میلاد ہم منا رہے ہیں، سرکار کی آمد کا جو ہے وہ ذکر ہم کر رہے ہیں. جی اور یہ ذکر کیوں نہ کریں؟ شاہ صاحب کیوں میں ہے، لائن میں ہے، تو پہلے کس کی باری آئے گی؟ جو پہلے بندہ کھڑا ہوگا. دوسرے نمبر پہ کس کی باری آئے گی؟ جو دوسرے نمبر پر ہوگا. تیسرے نمبر پہ کس کی باری آئے گی؟ جی تیسرے نمبر پر ہوگا. جی تو جو آخری نمبر پر آئے گا اس کی باری سب سے آخر میں آئے گی. جی لیکن یہ محبوب خدا کی برکت سے ہمیں نعمت ملی،
امت آخری ہے جنت میں سب سے پہلے پہلے جائے جائے گی. گی. واہ واہ. اور پھر جو جنت میں جائے گی اس میں کیا معاملہ ہوگا؟ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی جی. اور اس میں 80 صفیں جو ہیں یہ نبی پاک میرے صلی حضور اللہ علیہ وسلم کی امت کی. سبحان اللہ. تمام ہو کہیں میلا دے انبیاء کی خوشی تمام ہو کہیں میلا دے انبیاء کی خوشی تمام ہو کہیں میلا انبیاء کی خوشی ہمیشہ اب تیری باری ہے باری تاری ہمیشہ اب تیری باری ہے چشمائے جاری ہے شاہ صاحب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ اتنا صاف واضح ظاہر ہے جیسے سورج نکلا ہو تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ سورج نکل آیا ہے. اس سے بھی زیادہ روشن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم علیہ السلام کے جو شفاعت فرمانے کا جو سرکار علیہ السلام کی عظمت و رفت ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حضور کی شفاعت کا معاملہ اس قدر واضح ہے جاہل سے جاہل آدمی، فرماتے ہیں گاؤں دیہات کا رہنے والا دہقان، کسانوں میں جو کھیتوں میں کام کرنے والے کسان ہیں اور اسی طرح دیگر جو کام کاج کرنے والے بالکل اگرچہ وہ دین سے جتنے چاہے دور ہوں، ارشاد فرمایا ان کا بھی یہ ایقان اور ایمان اور اذعان اور انہیں بھی اس بات پر یقین حاصل ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. بالکل ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہے اور سمجھداروں کو بھی. کیا مطلب جو ہے جو دین سے یوں بظاہر علم نہ رکھنے والا بندہ ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے آخری نبی ہے. انسان تو انسان حضور علیہ السلام کا آخری نبی ہونا تو جانوروں کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی علیہ السلام ہے. بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنی اونٹنی پر سوار کرایا اور جب وہ جا رہی تھی ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جلوہ گر تھے اس اونٹنی پر تو وہ بھی جب اس سے پوچھا گیا اللہ کریم نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے بھی نبی پاک علیہ السلام کے حضور کی ولادت مبارکہ کے چند دن کے بعد کا واقعہ ہے. اس وقت اس اونٹنی نے بھی بزبان فصیح اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اعلان کیا تھا. اس نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ میری پشت پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں. وہ حضور کا دراز گوش ہو وہ گواہی دیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبیوں میں آخری ہیں. وہ دراز گوش کی اس عقل پر اس سمجھ پر بندہ اپنی عقل قربان کر دے کہ وہ یہ جانتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبیوں میں آخری ہیں. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں دیہاتی عربی گو وہ جو جانور ہوتا ہے اس کو لے کر آیا اور کہنے لگا اگر یہ جی سوس مار واہ اس کو گو بھی کہا جاتا ہے آپ جی گو بھی سوس مار بھی واہ جی واہ. کہتے ہیں کہ اگر یہ گو آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے تو میں ایمان لے آؤں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا میں کون ہوں تو اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے اللہ کی حمد کی پھر آپ علیہ السلام کی نبوت کا اعلان کیا اور اس نے بھی کہا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے آخری نبی علیہ جانور تک جانتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی علیہ السلام ہے اور یہ جو میلاد منایا جا رہا ہے یہ انہی آخری نبی علیہ السلام. سبحان اللہ. اور بھی کنو دل پہ چھا گیا اور بھی کنو دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آ
آخری نبی نور سے سجا عرش کبریا نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آخری نبی سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا اور نور کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا ریشا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا 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 بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی مستیوں سرور میں بزم کائنات ہے مستیوں سرور میں بزم کائنات ہے عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے سج گئی زمین سج گئی زمین دیکھو عرش سج گیا سج گئی زمین عرش سج گیا آ گئے نبی میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شان ہے دو سرا سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی آخری نبی آخری نبی آخری نبی آخری نبی آ گئے نبی آخری نبی پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی شاندار پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی شاندار ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو بہار ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو بہار ہر طرف سما ہر طرف سما کیف سے بھرا ہر طرف سما کیف سے بھرا آ گئے نبی میرے آخری نبی سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا نور سے سجا عرش کبریا نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا جا رہا ہے الحمدللہ عاشقان رسول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر حضور کی سیرت کے مختلف گوشوں پر گفتگو کرتے ہیں الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ختم نبوت کا تاج پہن کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے الحمدللہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہ نظریہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں وللہ الحمد اور اللہ کرے کہ اسی عقیدے پر جب دنیا سے جانا ہو ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم بھی ہماری نسلیں بھی اسی عقیدے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں مدنی چینل کے ناظرین پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے خوشیوں کا سما ہے الحمدللہ میں چاہوں گا سلمان بھائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے اچھا ایک بہت بڑی تعداد ہے جو میلاد مناتی ہے سوال ہے کیوں میلاد منائیں میلاد منا کے ہمیں کیا کیا برکات حاصل ہو سکتی میں یوں سوال کر لیتا ہوں میلاد منا کر ہمیں کیا کیا برکات حاصل ہو سکتی ہیں کیا فرمائیں گے میرا سوال یہ ہے کیوں نہ منائیں جی میرا سوال کیا ہے کیوں نہ منائیں بھئی اللہ پاک نے فرمایا وہ خبردار میرے کسی نبی کے آنے کا ذکر مت کرنا بھائی نبی پاک نے فرمایا وہ خبردار کسی میرے آنے کا ذکر مت کرنا جی
محبوب خدا تو خود فرما رہے ہیں انا دعوت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کون ہوں؟ میں ہوں. انا بشارت عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کون ہوں؟ میں. حضور فرما رہے ہیں میری امی جان نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب کون ہوں؟ وہ میں ہوں. واہ واہ. حضور خود بیان فرمائے تو ہم کیوں بیان نہ کریں؟ ہائے ہائے. شعر میں بھی جواب لے لیں. جی. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. اب میں آپ کو سناتا ہوں وہ بات جو میں نے اس سال جو ہے نا وہ یوں بولیں کہ خصوصی جو مطالعہ کیا ہے میں نے، جی اس کی بات میں آپ کو ابھی سنانے جا رہا ہوں. جی. یہ جو میں نے مطالعہ کیا ہے شاہ صاحب، کتاب کا نام ہے بیان المیلاد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں اس کو آسان لفظوں میں کہہ دینا تو آسان بات ہے، جیسے بیان المیلاد النبوی، لیکن میں اصل میں اس میں جو ہے نا وہ ایکسنٹ لے رہا ہوں. جی. یہ ایکسنٹ ہے حضرت شیخ القرآن عبدالغفور حدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. واہ واہ واہ. وہ جب میلاد شریف کا بیان کرتے تھے نا جی تو وہ کہتے تھے، وہ ترمذی شریف کا جو باب ہے وہ بیان کرتے تھے کہ بابو ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کا انداز تھا. بہرحال وہ کیا ہے اس کے اندر تو یہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور پھر بندہ پوچھے کہ بھی میلاد کیوں نہ منائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو لکھنے کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا. واہ واہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ارشاد فرمایا اکتب لا الہ الا اللہ، لکھو لا الہ الا اللہ. پھر قلم نے لا الہ الا اللہ لکھا، اور پھر قلم اللہ پاک کی توحید کا بیان لکھتا رہا. اور پھر جو ہے وہ اس نے کہا یا اللہ اب میں کیا لکھوں؟ جی. تو پھر اسے فرمایا گیا لکھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا. جی. اچھا پھر اب آگے دیکھیں قلم کی جو بات چل رہی ہے، حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کی ہے تو یہ میں اس میں جو ہے وہ کچھ عرض کرتا ہوں. اس نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے حوالے سے اس میں جو ہے وہ لکھا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی جو امت ہے، جی. من اطاع اللہ ادخلہ الجنت ومن عصاہ ادخلہ النار. اللہ. کہ آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ اولاد میں سے، امت میں سے جو شخص جو ہے اللہ پاک کی اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا، جو نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اس کے بعد آگے جناب علی جو یہاں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ لکھا گیا وَأُمَّةُ نُوحٍ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَاهُ أَدْخَلَهُ النَّارَ. کہ نوح علیہ السلام کی امت میں جو اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اب یہ قلم جو ہے وہ لکھتا آ رہا ہے. پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کے بارے میں لکھا، پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بارے میں لکھا، پھر اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت کے بارے میں لکھا، پھر اس نے جناب علی جب امت محمدیہ کی بات آئی نا تو اس میں اس نے لکھا من اطاع اللہ ادخلہ الجنت، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. ومن عصاہ، اور جو نافرمانی کرے گا. جی. اور قلم نے تو ارادہ یہ کیا تھا جو پیچھے سے لکھتا آ رہا تھا وہی لکھتا جائے گا، لیکن اللہ پاک نے قلم کو روک دیا. ہائے ہائے. قلم کو کہا ہے قلم ادب کر، رک جا. واہ. تو قلم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی ہیبت سے پاش پاش ہو گیا. ہائے ہائے. بہرحال پھر شاہ صاحب کیا ہوا، کچھ دیر بعد اللہ اکبر جو اللہ کریم نے چاہا ثم قال، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قلم سے کہا اے قلم یہ لکھ اکتب امت مذنبۃ و رب غفور. کہ امت تو گناہ کرنے والی ہے محبوب خدا کی، لیکن اللہ انہیں معاف فرما دے. انا نبی التوبہ، حضور فرما رہے ہیں میں توبہ کا نبی ہوں. جی. 100 مرتبہ گناہ کرے، 100 مرتبہ گناہ کرے، 100 مرتبہ توبہ کرے، جی. لیکن توبہ یوں ہی کرے کہ یا اللہ میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ پاک اپنی شرائط کے ساتھ، جی بالکل، اللہ پاک اسے پھر بھی معاف فرمائے گا. شرمندہ ہو جائے، گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، یہ پکا جو ہے وہ اس کا عزم بالجزم ہونا چاہیے، یقینی بات ہونی چاہیے، تو اللہ کریم جو ہے اس کو معاف کر دے گا. تو یہ جو ہمیں کرم ملا ہے، پیچھے تو چلتا جو آ رہا تھا وہ تو معاملہ چلتا آ رہا تھا،
جی لیکن یہاں جو یہ اللہ کی رحمت کا در کھلا ہے، یہ محبوب پاک کی برکت سے ہم پہ کرم ہوا ہے. واہ واہ. تو اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ میلاد منا رہے ہیں. اتنی بڑی نعمت ملی، کیا بات ہے. اللہ کی رحمت ملی ہے، اللہ پاک کا فضل ملا ہے. امام اہل سنت نے لکھا ہے، عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بھی غیر طلب. ایک فیوز عجب ہے، جی عجب فیض ہے، اور پھر دوسرا بغیر طلب ہے، بغیر مانگے ہے. آہا. عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بھی غیر طلب. یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے. اب جن کی برکت سے یہ اللہ کی رحمتیں مل رہی ہیں، جی جن کی برکت سے اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں، ان کا میلاد نہیں منائیں گے، ان کی خوشیاں نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ کیا بات. میلاد ہے میرے نبی کا، میلاد ہے میرے نبی کا. نصیب چمکے ہے فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف پھیلا رہے ہیں، لا رہے ہیں. میلاد ہے یہ میلاد آیا آیا، میلاد آیا آیا میرے نبی کا. زمان بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. زمان بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا گانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جن دکھا رہے ہیں، انہی کے ناطے سنا رہے ہیں. میلاد آیا آیا، میلاد آیا آیا، میلاد آیا آیا، میلاد آیا. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، منا رہے ہیں. میلاد آیا آیا، میلاد آیا آیا، میلاد آیا آیا، میلاد آیا. اور شب ولادت میں ہر مسلمان جان مال کیوں نہ کرے قربان. شب ولادت میں ہر مسلمان نہ مال و جان کیوں کرے نہ قربان. ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. آیا آیا میلاد آیا آیا، میلاد آیا آیا، میلاد آیا آیا میرے نبی کا. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، آلہ کی آمد مرحبا، آلہ کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا. میلاد آیا آیا، میلاد آیا آیا، میلاد آیا آیا. آخری نبی کا. شاہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے میری خاطر میرے لیے زمین کو مسجد بھی بنا دیا ہے اور پاک کرنے کی اس میں صفت کو بھی پیدا فرما دیا ہے. یہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں جعلت لی الارض لی میرے لیے نبی کریم علیہ السلام فرماتے میرے لیے میری خاطر اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو مسجد بنایا ہے. پہلے عبادت کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی تھی, جہاں عبادت گاہ تھی وہیں جا کے عبادت کرنی ہوتی تھی. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت ہے, حضور کا صدقہ ہے. یہ جو میں اور آپ جہاں چاہتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں, گھر سے باہر نکلے مسجد ہے, تھوڑا دور گئے اور مسجد ہے, وہاں نماز پڑھ لی, یہاں نماز پڑھ لی, اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیا. یہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پا رہے ہیں یہ حضور کی میلاد کا صدقہ ہے. اور یہ تو خاص طور پر الفاظ پر غور کیا جائے یہ حضور کے میلاد کا ہی صدقہ ہے. حضور نے خود ارشاد میں جعلت لی میرے لیے میری خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضل کیا ہے, یہ کرم کیا ہے. تو جن امتیوں پر یہ فضل ہوا ہے انہیں اس فضل کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور وہی شکر ادا الحمدللہ رب العالمین حضور کا میلاد منا کے کرتے ہیں. یہاں پر ایک بات یہ بھی سننے میں آ رہی ہوتی ہے, آپ تو بڑی جوش و خروش سے میلاد مناتے ہیں, لائٹیں بھی لگا رہے ہیں, جھنڈیاں بھی اٹھائی ہیں, جھنڈیاں بھی لگائی ہیں اور جھنڈے بھی ہاتھوں میں لیے ہیں, تو صحابہ کرام نے کہاں میلاد منایا؟ صحابہ کرام اور کیا کرتے تھے یہ بتا دیں. ان کا تو دن رات کا وظیفہ بھائی نبی پاک علیہ السلام کو یاد کرنا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا, آپ دیکھیں کتنا ان کے دلوں میں یہ بات تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پاؤں ہو گیا, آپ سے کیا کہا گیا؟ ان کو یاد کریں جنہیں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے یہ نہیں کہا نام لیجئے فلاں کا نام لیجئے, صحابہ کرام علیہ مردوان کی یہ بات طے تھی سب سے بڑھ کر اگر کسی ذات سے وہ محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہے. تو آپ نے فوراً نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک لیا, اور ادھر نام پاک لینا تھا, ادھر اللہ تبارک و تعالی نے پاؤں کو ٹھیک فرما دیا. تو صحابہ کرام علیہ مردوان بھائی ان کو کام کیا تھا, اور ان کو کام کیا تھا سوائے نبی پاک علیہ السلام کے ذکر پاک کے؟ وہ تو حضور علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت کیا کرتے تھے, حضور کا ذکر کیا کرتے تھے, اپنے بچوں کو بتایا کرتے تھے. اور خاص ادھر سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا وہ جناب سیدنا وہ کیسے میلاد مناتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بھئی آپ نے تو دیکھ لیا حضور کی برکتیں پا لی, اب وہ کس طرح ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے موقع تلاش کرتے تھے. آپ اس انتظار میں رہتے کوئی بندہ ملے صحیح مجھے, کوئی گاؤں کا آیا ہوا ہو, کوئی ایسا بندہ جس نے حضور کو نہ دیکھا ہو. بھئی کیا کریں گے آپ, جو مل جاتا تھا اس کو بٹھاتے تھے, حضور کا ذکر کرتے تھے. میرے مصطفیٰ کریم ایسے تھے, حضور کا حلیہ مبارک ایسا تھا, اعضاء مبارک ایسے تھے, چہرہ انور ایسا تھا, سب کا سب بیان کر کے پھر کہتے تھے خدا کی قسم ان سے بڑھ کے خوبصورت نہ ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. بھائی ان کا دن رات ذکر یہی تھا. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے, جو خاص ولادت مبارکہ کی رات ہے, دلائل النبوہ کے اندر روایت موجود ہے حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ سے بھی اور حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی. حضرت مالک فرماتے ہیں کہ میں حضور کی ولادت کی رات, حضور کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے مکہ پاک میں, یہ فرماتے ہیں میں مدینہ شریف میں تھا, اسی رات میں مدینہ شریف میں تھا. کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا اور قبیلہ بنو عبد الاشہل کے اندر میں گیا. ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک آدمی یوشا نام کا یہودی, اس نے لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے, اور وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی علیہ السلام کے دنیا میں جلوگر ہونے کی رات ہے. اس سے پوچھا کہ بھی آپ کو کیسے پتا؟ اس نے کہا میں نے جو پچھلی کتابوں میں نشانیاں پڑھی ہیں, آسمان پر ایک سرخ رنگ کا ستارہ نکلے گا جو اس وقت نکلے گا جب اللہ کے آخری نبی نے دنیا میں آنا ہوگا. آج ہی وہ رات ہے جس رات کو اللہ کے محبوب نے تشریف لانا ہے. اس نے یہ بھی بیان کیا. حضرت مالک فرماتے ہیں اس کے بعد اس نے حضور کا حلیہ مبارک بیان کیا کہ وہ ایسے ہوں گے, وہ ایسے ہوں گے, نبی پاک علیہ السلام ایسے ہوں گے. یہ ساری کی ساری عظمت رفت فرماتے ہیں میں نے سنی تو مجھے جو ہے وہ باتیں بڑی اچھی لگی اور عجیب و غریب بھی لگی کہ یہ کیا باتیں ہو رہی. فرماتے وہاں سے نکلا, میں بنو قریظہ کے اندر گیا, ادھر دیکھا تو ادھر بھی لوگوں کو جمع کیا ہوا ایک بندے نے, اور وہ بھی یہی ذکر کر رہا ہے
کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے اللہ کے آخری نبی کے آنے کی آج رات ہے، آج دنیا میں تشریف لائیں گے. فرماتے ہیں میں ادھر سے نکلا اور جب میں اپنے قبیلے میں پہنچا وہاں بھی لوگ جمع ہیں. رات کو، کس رات کو؟ حضور کی ولادت کی رات کو. مکہ پاک میں حضور تشریف لا رہے ہیں اور مدینے میں چرچے ہو رہے ہیں. اور پھر اس نے یوشا نے کہا تھا، کہنے لگا ان کی ولادت ہوگی مکے میں لیکن وہ ہجرت کر کے یہیں مدینہ میں تشریف لائیں. کیا بات ہے. تو نبی پاک صلی اللہ جی آپ بات تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر صحابہ کرام علیہ یہ صحابی تو بعد میں بنے ہیں. وہ جو پہلے والے ایمان والے تھے جنہوں نے اپنی کتابوں میں نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف کو پڑھا تھا وہ یوں کر کے بیان کر رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت اور میلاد نام کس کا ہے؟ اور میلاد نام کس کا ہے؟ صحابہ کرام علیہ مردوان یوں ذکر خیر کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو بتایا کرتے تھے. اور انہیں اور کام کیا تھا؟ ذکر مصطفیٰ تھا جس کا وہ یعنی حضور علیہ السلام کی عنایتیں اور کس قدر وہ ذکر کیا کرتے تھے. وہ تو حضور کے مسکرانے کو بھی جب سالوں بعد ذکر کرتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں یوں ہی لگ رہا ہے جیسے حضور علیہ السلام ابھی بھی مجھے مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ تو یوں حضور کا میلاد منایا کرتے تھے، ذکر خیر کیا کرتے تھے. مجھے ایک بات بتائیں. جی 2 لفظوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. آپ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں کہ نہیں کی ہیں؟ کی ہیں. صحابہ نے اپنے بیٹوں بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں کہ نہیں کی ہیں؟ جی. کسی صحابی نے اپنے بیٹے کی شادی پہ لائٹنگ لگائی؟ آج تک کبھی اتنے پوچھا تو نہیں کسی نے. کسی صحابی نے آج تک مطلب یہ کسی نے بات کیا بھی جہیز دے رہے ہیں، ڈیزر سیٹ دے رہے ہیں، واٹر سیٹ دے رہے ہیں، ٹی سیٹ دے رہے ہیں، سویٹ سیٹ دے رہے ہیں، جناب یہ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، 4 پائیاں دے رہے ہیں، بستر دے رہے ہیں، پورا ٹرک سامان بھر کا دے رہے ہیں، ٹرک سامان کا بھر کے دے رہے ہیں. کسی صحابی نے کوئی دیا ہے اس طرح سامان دیا ہے؟ ولیمے کے اوپر کوئی 15 کھانے جو ہے نا 20 کھانے جو ہے نا وہ پک رہے ہیں، بن رہے ہیں. آج تک کسی نے پوچھا یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ انہوں نے شادیاں نہیں کی. تو شادی کے موقع پر جو بھی خوشی کے جو ہے وہ اظہار کا انداز ہو رہا ہے چاہے جائز ہے یا ناجائز ہے اس پر کوئی سوال نہیں ہے. اور خوشی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے اور ہم تو یہ کہہ رہے جائز طریقے پر کرنی ہے، ناجائز طریقہ کوئی اختیار نہیں کرنا. اس پر بھی اگر کوئی بندہ سوال اٹھا رہا ہے تو وہ اپنے دل کا علاج کرے کہ وہ کس سمت پہ جا رہا ہے، کس سے علاج کروائے، کس راستے پہ جا رہا ہے. جی علاج کس سے کروائے؟ علاج اللہ سے دعا مانگے، عاشقان رسول کی جو ہے وہ صحبت اختیار کرے اور آمینہ کے لال کی خوشیاں منائے. شاہ صاحب دیکھیں یہ ہاتھ ہیں بڑے پیارے ہوتے ہیں بندے کو. آپ کسی کو بندے کو بولیں لے آترا ہاتھ وڈا میں آؤ میں تمہارا ہاتھ کاٹتا ہوں، نہیں بھائی نہیں. لوگ ناخن کٹواتے ہوئے اگر کبھی ناخن زیادہ کٹ جائے نا لوگ جو ہے نا وہ ہل جاتے ہیں. لیکن کل یہی ہاتھ ہوگا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. یہ جو بد کرداریاں، بد کماشیاں اور بد تہذیبیاں اور جو کچھ کیا ہوا نا پاپ کمائے ہیں یہ ہاتھ کل قیامت میں بول کے گواہی بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے. جب یہ جن کا اتنا جن سے پیار ہے یہ کل خلاف آئیں گے. محبوب خدا وہ ہیں جو قلب قیامت میں بھی سینے سے لگائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، جنت میں داخل فرمائیں گے. تو دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کی باتیں کہانیاں فلسفے سننے کی بجائے محبوب خدا کی محبت دل میں بسائیں. آقا کریم کی آمد پر خوشی منا کے تعظیم کا اظہار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم جو ہے وہ قرآنی جو ہے اس پر عمل کر کے دنیا و آخرت کا فیض پائیں. سبحان اللہ. کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، بولو نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. عید میلاد نبی کی شب چراغاں جل کے ہم، عید میلاد نبی
ابھی شب چراغ کر کے غم کے قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, بولو نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو ایسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. نفس میلاد جو ہے وہ تو بے شمار احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. قرآن مجید کے اندر ذکر ہے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا, صحابہ کرام علیہ رضوان نے بتایا. اور اگر کسی بندے کو شیطان یہ وسوسے ڈالے کہ بھئی صحابہ نے جو ہے وہ لائٹیں نہیں لگائی اور انہوں نے جھنڈے نہیں لگائے اور انہوں نے فلاں کام نہیں کیا, تو بھئی اس زمانے میں لائٹیں آپ بتا دیں کون سی کمپنی بناتی تھی تو لگانا ہم بھی بتا دیں گے, صحابہ کرام لگایا کرتے تھے. اس زمانے میں کون سی کمپنی جو بینر بنا رہی تھی اور جھنڈے بنا رہی تھی یہ آپ بتا دیں اور اگلا کام جو ہے وہ ہم کر دیں گے. تو بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں عقل اور شعور عطا فرمایا ہے, تو وہ چیزیں بعض چیزیں زمانے کی جو ہے نا وہ تبدیلی کے ساتھ بدلنے کے ساتھ ساتھ, جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کسی کمپنی کا چھپا ہوا قرآن مجید نہیں پڑھا, ساری زندگی نہیں پڑھا. صدیق اکبر نے بھی نہیں پڑھا, عمر فاروق نے بھی نہیں پڑھا, علی المرضی نے بھی نہیں پڑھا, امام حسن نے بھی نہیں پڑھا, امام حسین نے بھی نہیں پڑھا, امام اعظم نے بھی نہیں پڑھا. کسی کمپنی کا چھپا ہوا قرآن مجید نہیں پڑھا. لیکن آج زمانے بھر میں کمپنیاں چھاپ رہی ہیں, لوگ پڑھ رہے ہیں, اسی قرآن کی زیارت کرتے ہیں, اسی قرآن کو, یہ کمپنیوں کا چھپا ہوا قرآن دیکھنے سے اجر بھی مل رہا ہے, ثواب بھی مل رہا ہے, رب بھی راضی ہو رہا ہے. یہ کدھر سے آیا بھائی, یہ کدھر سے آیا؟ کسی شخص کے ذہن میں سوال نہیں آتا. ہر کیوں عقل سلامت ہے, شعور ہے, بندہ یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھتا ہے کہ اصل کیا ہے. اصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام. وہ اگرچہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ مختلف کمپنیوں سے چھپ کے ہمارے سامنے آ رہا ہے, لیکن ہے کیا اللہ کا کلام. ایسے ہی زمانے کے بدلنے سے انداز بدلتے چلے جا رہے ہیں, لیکن ہے کیا ذکر رسالت معاب. نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کا ذکر, حضور کے والدین کی عظمت, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی عظمت, حضور کے دنیا میں جل وگر ہونے کی عظمت. اصل کیا ہے؟ یہی ہے. سو اب ہو رہا ہے مختلف انداز سے ہو رہا ہے, جیسے وہاں اجر و ثواب ہے ویسے یہاں بھی اجر و ثواب ہے. ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑے ہم بھلا, ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑے ہم بھلا. جن کا کھاتے ہیں ان کے گیت گاتے گائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, بولو نور والا آیا ہے, آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ہم جلوس جشن میلاد النبی میں جھوم کر, ہم جلوس جشن میلاد النبی میں جھوم کر, راستے بس رات بس سنتے سناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو ایسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. بڑی پیاری بات میرے آقا کہ کیوں جبریل جھنڈا لیے آ رہے ہیں. آہا, کعبہ یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ آہا, یہ میلاد خیر الورا ہو. سب نے اپنی بساط بھر منایا, کعبہ جھوم کر بتا رہا ہے زمین زلزلہ لے رہی ہے, کہیں کنویں ٹوٹ رہے ہیں اور کہیں بہتے دریا جو ہے وہ خشک ہو رہے ہیں. سب کا اپنا اپنا بیان کرنے کا انداز ہے. سوال کرنے والے پر بات یہ ہے کہ بھائی جان یہ سوال کیوں پیدا ہوا ہے؟ آپ نے میلاد کی, نبی پاک علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے وقت کیا کیا معاملات ہوئے, اس پر کون سی روایات پڑھی؟
یا تو یہ جواب ہے کہ اس پر کچھ نہیں پڑھا، جی تو پھر دوسری عرض یہ ہے کہ پڑھنا چاہیے، جی اور اگر یہ ہے کہ پڑھا ہے لیکن ہمیں یہ سب کی نفی ملی ہے جی تو پھر ہمیں بھی دکھائیے وہ کون سی کتابیں. جب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جس نے بھی اس وقت کے حالات لکھے ہیں، یعنی آپ دیکھیے تو اہتمام کیسا ہو رہا ہاں ہے. جی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں تشریف لانا ہے جی تو اصحاب الفیل کو کنکریاں مار کر مروایا جا رہا ہے کہ تم کدھر کعبے میں گھسے چلے جا رہے ہو، ابھی حضور نے آنا ہے، تم کیا یہاں کا سکون برباد کرو گے، یہاں امن آنے والا ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پھر جس نے قبول کیا ہے، سبحان اللہ، جس نے حضور کو قبول کیا ہے، وہاں آپ دیکھیے واہ بھائی واہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی، جی. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو نور ظاہر ہوا، شام کے محلات نظر آ گئے، اور پھر ایسا ہوا کہ آقا دو عالم صلی اللہ ایک بدلی چھا گئی جی میرے اوپر، اور اس بدلی میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں، کیا بات. پرندوں کی آوازیں تھی، جی. اور اس بدلی میں کچھ انسانوں کی بھی آوازیں تھی، واہ واہ. اور پھر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری آنکھوں سے چھپ گئے، آئے. سبحان اور اللہ، مجھے جو آوازیں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ان کو مشرق و مغرب کی سیر کرواؤ، جی اور کائنات کے اس مالک کو اس کا کہاں کہاں قبضہ ہے یہ سارے نظارے کرواؤ. سبحان اللہ، واہ واہ. واہ. زرقانی والے تو یہ لکھ رہے ہیں، سبحان اللہ. مدارج النبوہ والے تو یہ لکھ رہے ہیں، جی سیرت نگار تو یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں. حدیث ابن جوزی تو یہ لکھ رہے ہیں. اللہ ہاں اکبر. ہاں ہاں. تو سوال یہ ہے کہ آپ میلاد کے عنوان پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ جی یہ پڑھیے جو لکھا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے ہوا کیا ہے. تو کائنات ایسی بدل رہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کسی نے کہا نا کہ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد ہے. جی. آپ یہ دیکھیے کہ یہ آج تارے زمین کی طرف ہیں کیوں مائل، جی یہ باب پڑھیے تو صحیح. جی یہ آسمان سے پہم ہے نور کیوں نازل. کیا لگتا ہے یہ صرف ہمارا خیال ہے؟ مستند روایات اس کے پیچھے موجود ہے. اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، عالم کا رنگ بدلتا چلا جا رہا ہے، لیکن کوئی دیکھنے والا تو ہو، جی. کوئی دیکھے تو صحیح کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کائنات میں جلوہ گر ہو رہے ہیں تو اس وقت حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کر رہی ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو میں نے اس وقت یہ آواز بھی سنی جی کہ ان کو سارے مشرق و مغرب کی سیر کرواؤ، واہ واہ. اور دیکھو واہ واہ کتنا عظیم قبضہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں دے رکھا ہے. کیا بات ہے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری باتیں بیان ہو رہی ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قبیلہ بنو سعد لے کر جا رہی ہیں، جی مجھے بتائیے نا کہ یہ حضور کو پانے پر خوش ہو رہی ہے یا غم سے نڈال ہے؟ خوش ہو رہی ہیں، یہ تو پھر انسان تھی، جی وہ اونٹنی جس پر یہ سوار ہے وہ خوشی کے مارے دوڑی چلی جا رہی. واہ واہ. تو آپ کس طرح سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہے ہیں؟ جی. بات یہ ہے کہ جب ہم حضور کو دیکھیں یوں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، جب ہم یوں دیکھیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تاج عزت دیکھتے دیکھتے آپ کا سر بھی بلند ہوگا اور آپ کا سینہ بھی چوڑا ہوگا کہ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں. جی لیکن جب آپ کہیں کہ ہم اور ہماری طرح اور ہمارے جیسے اور اس باب کی طرف آئیں تو نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا، یوں تو نہیں ہوا ہوگا، سمجھ میں تو یہ آتا ہے، تو یا تو اپنی سمجھ کو دیکھ لیجئے یا محدثین کی روایات کو دیکھ لیجئے. اور جب محدثین کی روایات کو سامنے رکھا جائے گا تو نتیجہ بہرحال یہی آنا ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرما دیا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. دیکھیں یہاں پر ایک چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا. کتنی نعمتیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں، کتنی نعمتیں عطا کی ہیں. خود میرا رب فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں، شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، نہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اللہ پاک کی اتنی نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہیں. جس باب کی طرف آپ اشارہ دلا رہے ہیں کہ یہ باب پڑھنا ہے اور یہ نہیں پڑھنا،
اگر سوچ یہ ہے کہ یہ باب پڑھنا ہے معاذ اللہ کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام، حالانکہ حضور میں عیب نہیں ہے، اللہ نے بغیر عیب کے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اور صحابہ کا نظریہ بھی ہے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آپ دیکھیں اگر پھر بھی کوئی اس ٹو میں لگا ہوا ہے اور وہ یوں سمجھتا ہے اللہ پاک نے یہ حضور کو دیا ہے، یہ حضور کو نہیں دیا، اتنا دیا ہے، اتنا نہیں دیا، اس سمجھ کی بات ہے۔ آپ دیکھیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، جو آپ کو دیا ہے اس کے بارے میں رب کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنا میں نے تمہیں دیا، اتنا دیا، تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اور جن کے صدقے ملا ہے اللہ نے پھر اس محبوب کو کیا کچھ عطا کیا ہوگا؟ یہ تو سوچے نا، اللہ نے اس محبوب کو کیا کچھ نہیں دیا، جن کے نالین کا صدقہ آج دنیا کی ساری نعمتیں ہم کھا رہے ہیں۔ دنیا کی ہر نعمت جو ہمیں ملی ہے یہ حضور کا صدقہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا۔ حدیث قدسی پڑھیں، اللہ فرماتا ہے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، زمین ہی نہ بناتا، آسمان بھی نہ ہوتا، سورج چاند تارے دن رات لوح قلم کچھ بھی نہ ہوتا، بلکہ فرمایا کہ اگر محبوب تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا پھر اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو دنیا کی کائنات کی جو نعمت ہمیں ملی ہے یہ اللہ نے حضور کا صدقہ عطا کی ہے، تو جو ہمیں ملی ہیں وہ تو شمار میں نہیں، کاؤنٹنگ میں نہیں، اتنی نعمتیں ہیں کاؤنٹنگ سے باہر ہیں، شمار میں نہیں آتی، اور یہ رب کا اعلان ہے۔ تو اللہ نے جو مصطفیٰ کریم کو عطا کیا ہے وہ اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ رب خود کہتا ہے انا اعطینا کل کوثر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیرہ عطا کیا ہے۔ اتنا کچھ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ کہیں تو فرمایا نا قل متاع الدنیا قلیل، رب فرماتا ہے کہ محبوب دنیا کا متاع تھوڑا ہے، یہ قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ اس دنیا کے متاع کو ذرا میں اور آپ غور کریں نا، جو کچھ ہے اس جہان میں اس بارے میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تھوڑا ہے۔ آپ زمین کو دیکھیں، زمین میں ہر چیز کو دیکھیں، کہکشاؤں کو دیکھیں، تاروں کو دیکھیں، ان کے بارے میں جو سائنسی ریسرچ ہے آپ اسی کو پڑھ لیں، ان ساروں کے بارے میں رب کہتا ہے کہ کل متاع الدنیا قلیل، یہ تھوڑا ہے۔ رب کا تھوڑا ہم نہیں سمجھ سکتے، ہماری بساط ہی نہیں، ہماری طاقت ہی نہیں، ہمارا فہم، ہمارا ادراک، ہماری عقل ختم ہو جاتی ہے جس کے بارے میں رب کہتا ہے تھوڑا ہے۔ اور جہاں محبوب کریم کی شان کے بارے میں اللہ نے زیادہ نہیں کہا، کثیر نہیں کہا، اکثر نہیں کہا، کسار نہیں کہا، بلکہ جہاں کسار ختم ہوتا ہے اس سے آگے میرے مصطفیٰ کریم کی کوثر شروع ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کوثر عطا کی ہے، اتنا کچھ عطا کیا ہے، اتنا کچھ عطا کیا ہے۔ اب آئیں خالد بھائی کی اس بات کی طرف کہ ہم نے وہ باب پڑھنا ہے، وہ کتاب کھولنی ہے جس میں یہ اشارہ ہے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اللہ نے اتنی شانیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، تو کیوں نہ پڑھیں پھر ہم سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے اولا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا سبحان اللہ۔ مدنی طرز ہے نا، یہ اچھی طرز ہے، آپ جو طرز آپ لے رہے ہیں اچھی طرز، لیکن اس میں علم ہے، علم ہے، اس میں علم ہے، جھنڈا، اس میں نہیں، وہ عین سے اچھا علم ہے، یہ الف والا علم ہے، صحیح، یعنی اس میں ایک سوز ہے، درد ہے۔ تو ابھی تو اس کو کم از کم اس طرح ہونا چاہیے، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا
چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی والا ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا ہر کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان چشم اللہ افلاق یہ نظارہ ابد تک دیکھے چشم افلاق یہ نظارہ ابد تک دیکھے رفعت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہو رہا ہے اور اس میں زبردست اظہار ہے جی۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد منانے میں کہ رب العالمین جل وعلا نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ذکر کو کیسی عظیم الشان بلندی عطا فرمائی ہے۔ رب العالمین جل وعلا جس طرح عدنان بھائی بات کر رہے تھے کہ حضور کے لیے ایسا کیا گیا، تو یہاں بھی تو دیکھیے کتنی خوبصورت اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس ترتیب کو گویا اس ترتیب سے بات کو ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر بلند تو کیا ہے لیکن یہ بھی آپ ہی کے لیے کیا ہے۔ آپ نماز تو پڑھتے ہیں اور ہم نے آپ پر نماز فرض بھی فرمائی ہے، لیکن ایک خاص بات آپ کی نماز میں یہ ہے لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ راضی بھی آپ ہی ہو جائے۔ نماز بھی آپ ہی پڑھتے ہیں اور نماز میں رب کو سجدہ کر کے خوشی بھی آپ ہی کو ملتی ہے۔ تو یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے رب العالمین جل وعلا کی عطاؤں کے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ بندہ نا رب کی رضا پر بھی راضی رہنا سیکھے، جی جو رب العالمین جل وعلا نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس سے خوش ہو، اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے اس کو لے کر شادمانی کے آپ کے یہاں نغمے ہونے چاہیے، جیسے رب العالمین جل وعلا نے فرمایا ہے نا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جی جب رب العالمین جل وعلا کی نعمت ملی ہے تو پھر بندے کو اس کا چرچا بھی کرنا چاہیے اس آیت پر عمل کرنے کے لیے، اور وہ چرچے کا ایک انداز اور ایک اظہار یہ ہے کہ جب آپ حضور کو نعمت مانے تو پھر حضور کا تذکرہ کرتے چلے جائیں۔ چرچا اکیلے ہو ہی نہیں سکتا خالد بھائی، واہ کون کر سکتا ہے اکیلے چرچا؟ خوبصورت۔ چرچا کرنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی کے سامنے تذکرہ کرنا پڑے گا، اور رب تعالیٰ اکیلے کا نہیں فرما رہا کہ تم اکیلے چرچا تھوڑی ہوگا، آپ کو کہیں نہ کہیں سامنے نکلنا پڑے گا، باہر جانا پڑے گا، تذکرہ کرنا پڑے گا، چرچا تو ایسے ہوگا نا۔ کیا بات ایسا مجھے ایک بات بتائیں، جی صحابہ کے بچوں کو خوشیاں ملی ہوں گی کہ نہیں ملی ہوں گی؟ ملی ہوں گی، کیوں نہیں؟ ہمارے بچوں کو بھی خوشیاں ملتی ہیں۔ جی آپ کا بچہ اگر جو ہے وہ ختم قرآن کرے گا تو آپ کیا کریں گے؟ چلیں آپ تو
خوشی میلاد کی بھی منا رہے ہیں نا. جیسے اگر کسی کے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈال ہی رہا ہے, آپ کا بچہ امتحان پاس کر کے آپ مٹھائی بھیج رہے ہیں, کبھی آپ کو خیال نہیں آیا کبھی یہ مٹھائی, کبھی نبی پاک نے بھائی بچے نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے تو مٹھائی کسی کو بھیجی, کوئی نکالیں, کوئی آج تک بتائیں. یہاں کوئی وسوسہ نہیں, دنیا جہان کو بتا کیوں مٹھائی کیوں بھیج رہے ہیں. بچہ آپ کا پاس ہوا ہے تو آپ نے مٹھائی کیوں بھیجی ہے؟ جی اسی لیے بھیجیے نا کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں نا کہ میرا بچہ کیا ہو گیا, پوزیشن ہولڈر ہے, پوزیشن آ گئی ہے, پاس ہو گیا ہے, اچھے نمبر لے گیا. آپ اپنے بچے کا چرچا کریں, بچہ بھلے مطلب اب جو بھی ہے منہ نہ متھا جن پہاڑوں لتھا ٹائپ کا ہو ہیں جی, تو اس کا سب کچھ کرے, خوشیاں بھی منائے تو اعلان بھی کرے, تو چرچے بھی کرے, تو مٹھائیاں بھی بانٹے, تو اور بھی سب کچھ کرے. تو محبوب خدا کی آمد کے جو ہے وہ چرچے ہو رہے ہیں, تو اس پہ اگر شیطان وسوسے جو ہے وہ دلاتا ہے تو شیطان کے وسوسوں کی کاٹ جو ہے وہ کر کے سیدھے رستے پر کیا ہے آنے کی ضرورت ہے. دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. اور اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ وہ ہے مفلس و سامان ثروت کیجئے, وہ کیا شعر ہے اس پہ, ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پہ, سبحان اللہ, مفلس و سامان ثروت کیجئے. تو یہ محبوب خدا کی خوشیاں ہیں, یہ منائی جا رہی ہیں. تو یہ مٹھائیاں بانٹنا, یہ سب کو بتانا, اسی طرح چرچا ہوتا ہے. آج ہم بھی پروگرام کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, یہ حضور کی آنے کا چرچا ہی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور میں بتاؤں آپ کو, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے, بتائیں. آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی کے موقع پر جی جو ہم خوشیاں منا رہے ہیں, یہ جو چرچا کر رہے ہیں, جی یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ کیا ہے. شعر ویسے چونکہ دو نعت خان ہیں تو ان نعت خانوں کو سنانا چاہیے. شاہ صاحب کسوٹی بھی ہوگی, دو نعت خان ہیں ماشاءاللہ. جی بھئی کوئی سنائے گا آپ میں سے؟ 3 ہیں, آپ بھی تو ہیں ماشاءاللہ. جی میں تو ہوں ہی, میں بھی حاضر ہوں انشاءاللہ, میں کہیں باہر نہیں ہوں, لیکن آپ میں سے کوئی سنائے گا؟ جو سنائے گا شاید اب اس کے لیے میرے ذہن میں جو ہے نا وہ انعام بھی آ رہا ہے. انعام بھی ہے. سنانا کیا ہے یہ تو بتائیں. سوچ دینا آپ. نعمت کے اوپر شعر سنانا ہے. نعمت میں سنا دوں. جی میں سنا دوں. اب وہ جو آپ کے ذہن میں مجھے نہیں پتا, چلیں آپ سنائیں. اعلیٰ حضرت کا ہے. نعمت پہ سنائیں. نہیں, حضور نعمت ہے نا. اچھا, نعمت کا چرچا, حضور سب سے بڑی نعمت ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حبیب حق ہے خدا کی نعمت. کیا تھا؟ حبیب حق ہے خدا کی نعمت, نعمتی ربی کا فحدث, خدا کے فرمان پہ عمل ہے جو بزم مولا سجا رہے ہیں. آئے سرکار آئے, آئے میرے دلدار آئے, آئے سرکار آئے, آئے میرے لجپال آئے. سبحان اللہ. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا, برکت والا نبی کا جھنڈا, سب سے پیارا نبی کا جھنڈا. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت, پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. پردہ اٹھا ہے کس کا, پردہ اٹھا ہے کس کا, صبح شب ولادت. آئینہ حکومت سکہ نیا چلے گا, آئینہ حکومت سکہ نیا چلے گا. عالم نے رنگ بدلا, عالم نے رنگ بدلا, عالم نے رنگ بدلا. صبح شب ولادت پیارے ربیع اول تیری جھلک کے سچ کے, پیارے ربیع اول تیری جھلک کے سچ کے, چمکا دیا نصیبہ, چمکا دیا نصیبہ, چمکا دیا نصیبہ. صبح شب ولادت دل جگمگا رہے ہیں, بوڑھے نصیب جاگے دل جگمگا رہے ہیں, دل جگمگا رہے ہیں, قسمت چمک اٹھی ہے, دل جگمگا رہے ہیں, قسمت چمک اٹھی ہے. نیا اجالا, پہلا نیا اجالا,
شب ولادت روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا عرش و رفریرا عرش و رفریرا عرش و رفریرا صبح شب ولادت بہتے اقصا باب کعبہ بر مکان آمنہ نسب پر شب ہو گیا اہلا ہوا سہلا مرحبا عید میلاد النبی دل بڑا مسرور گئے ہر طرف شاد والی رنج بھی کافو گئے تو کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمچا اونچے میں اونچا کیا ہے اونچے میں اونچا کیا ہے اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا سب سے نرالا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہرا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے پر نور ہے روانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا دے دے حسن کا حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولادت روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرش اڑا فریرا صبح شب ولادت مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے مرحبا 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 یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا غیور کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ ہے داستان نور آمد خیر الورا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین 12 ربیع الاول کا عظمتوں والا برکتوں والا دن اور اس مبارک دن میں آپ دیکھ رہے ہیں داستان نور نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات اور آج ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کی باتیں سنیں گے سبحان اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے
روایات میں آتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت آپ نے کتاب لکھی ہے سرور القلوب بذکر المحبوب۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی اور عرض کیا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اپنی امت کو یاد کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے فرما۔ اللہ کی بارگاہ سے خطاب ہوا وَحَبْتُكَ أُمَّتَكَ بِأَعْلَى ہمتک، اے پیارے نبی ہم نے تمہارے بلند ہمت ہونے کی وجہ سے تمہاری امت تمہارے حوالے کی۔ اللہ اکبر۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے آپ نے اپنی امت کے لیے یہ دعا کی تو روایات میں آتا ہے رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرا جو نبی ولادت کے وقت اپنی امت کو نہیں بھولا تو وہ قیامت کے دن کب بھولے گا۔ امام اہل سنت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس طرح ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں، لکھتے ہیں پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو امت کو یاد رکھا اور اس کے بعد ہر موقع پر جب اللہ پاک کی آپ پر خاص عطائیں ہوئیں اس وقت بھی امت کو یاد رکھا۔ معراج پر گئے تو امت کو یاد کیا، بلکہ آپ دیکھیے جب اللہ پاک نے خاص آپ پر نوازشات کی تو اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی التجا ہے، یہی عرض ہے کہ مولا میری امت کو میرے حوالے فرما۔ جب قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے حبیب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں کہ مولا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک امتی کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، امت سے اتنا پیار، امت سے اتنی محبت، آج بھی روزہ انور میں اپنے امتیوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس نبی کا جشن ولادت آج ہم منا رہے ہیں، جلوس میلاد میں ہم شرکت کریں گے، اپنے گھروں کو سجایا ہے، جھنڈے لگائے ہیں، کاش کہ اپنے دل کو بھی عشق مصطفیٰ سے سجائیں۔ کاش کہ ہم جس طرح اپنے ظاہر کو سنوار رہے ہیں اپنے باطن کو بھی محبت رسول سے سجائیں اور اپنے ظاہر کو سنتوں کا آئینہ دار بنائیں۔ کاش کہ اس محبوب علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے بنیں، جھوٹ چھوڑیں، غیبت چھوڑیں، بدگمانی چھوڑیں، اپنے دلوں کو بدگمانیوں سے، حسد سے، اس طرح کی بری باتوں سے پاک کریں۔ اللہ ہمارے ظاہر کو بھی اچھا کرے، ہمارے باطن کو بھی اچھا کرے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے جس نبی نے ہم سے اتنی محبت کی، جو نبی ہم پر اتنے مہربان ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، ہمیں حق سے ملانے والے ہیں، ہم گرتے ہوئوں کو اٹھانے والے ہیں، ہم بے سہاراؤں کو سہارا دینے والے ہیں، ہم بے کسوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ اس نبی کو آج ہم کتنا یاد کرتے ہیں، ان کی سنتوں پر آج ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ ہم جس طرح اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں تو کیا اپنے دل کو بھی اسی طرح یاد محبوب سے آباد کرتے ہیں؟ کیا جس طرح دوسری چیزوں کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی اپنی زندگی پر نافذ کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر نہیں کرتے تو 12 ربیع الاول کا مبارک دن آج نیت کر لیجئے کہ کریم آقا علیہ السلام کے جشن ولادت کی خوشی میں جس طرح جلوس میلاد میں ہم نے بالکل تیار ہو کر شرکت کرنی ہے، باادب طریقے سے ہم نے شروع سے آخر تک شرکت کرنی ہے، نمازوں کی بھی پابندی کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی اچھا کرنا ہے، حسد سے پاک کرنا ہے، بدگمانیوں سے پاک کرنا ہے، رشتوں کو بچانا ہے، ناراضگیوں کو ختم کرنا ہے، دلوں کو ملانے والے محبوب کے طفیل آج بھی ہم نے بھی اپنے دلوں کو ملانا ہے۔
لوگوں سے درگزر کرنا ہے، انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی۔ کوشش کریں، نیت کریں آج کے دن کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر کم از کم ایک کتاب کا ضرور ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ اللہ توفیق دے تو سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں۔ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، یا پھر سیرت رسول عربی کا مطالعہ کریں۔ علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، یہ دونوں کتابیں مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہیں۔ اور ایک تیسری چھوٹی سی بھی کتاب ہے، وہ کتاب ہے آخری نبی کی پیاری سیرت، مختصر کتاب ہے، اس کو پڑھ لیجئے اور اپنے بچوں کو رسول پاک علیہ السلام کا ذکر خیر سنائیے، ان کو رسول پاک علیہ السلام کی بچپن کی باتیں سنائیے۔ امیر اہل سنت کا بڑا خوبصورت رسالہ ہے نور کا کھلونا، رسول پاک علیہ السلام نور والے آقا کی نور بھری باتیں ہیں، انشاءاللہ بڑی سے آپ کو برکتیں ملیں گی۔ اللہ آج کے دن کا صدقہ، اللہ اس ذکر خیر کا صدقہ، اللہ ہماری بخشش فرمائے، ہماری قبر کو نور مصطفیٰ سے روشن فرمائے، اس ذکر خیر کو اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمد خیر الورا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ایک دو کلام شامل کر لیتے ہیں۔ شان وکھرا دن مہینے سال چند چڑھیا آمنا دے لال چند چڑھیا آمنا دے لال چند چڑھیا آمنا دے لال چڑھیا آمنا دے لال چڑھیا آمنا دے لال چڑھیا آمنا دے لال بہار آئی دفعتن سجی زمین کی انجمن، بہار آئی دفعتن سجی زمین کی انجمن، پون چلی سنن سنن کلی کلی چمن چمن، بجے وہ دفدن دن کلی کلی چمن چمن، صبا پکارتی چلی چڑھیا آمنا دے لال چڑھیا آمنا دے لال۔ خوشی آمد مصطفیٰ کی منائے، خوشی آمد مصطفیٰ کی منائے، مساجد پہ میلاد پرچم لگائے، مساجد پہ میلاد پرچم لگائے، خوشی آمد مصطفیٰ کی منائے، آئے میرے پیارے نبی ہر طرف چھائی خوشی، آئے میرے پیارے نبی ہر طرف چھائی خوشی۔ سبحان اللہ۔ قربان جاؤں میں اپنے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ فرمایا ہے، ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس انعام پر، اس کرم پر، اس فضل پر اللہ پاک کا ہم کروڑ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوازا ہے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی حضور کے دامن کا صدقہ، حضور کے کرم کا صدقہ بٹ رہا ہے، مل رہا ہے، ہم لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ قبر میں بھی ملے گا، انشاءاللہ حشر میں بھی ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ
سب مسلمان آج ہے صبح بہارا جھومتے ہیں سب مسلمان گر چکا ہے ابر بارا گر چکا ہے ابر بارا رحمتوں سے بھر لو راواں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ حشر میں عطار آئے آپ ان پر رحم کھائے حشر میں عطار آئے آپ ان پر رحم کھائے اپنے دامن میں چھپائے اپنے دامن میں چھپائے اور رب سے بخشوائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام